بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عماد شادی کے بعد پردیس چلا گیا اور جب بھی فون کرتا اور اماں بیوی کی برائیاں کرتی اور دھیرے دھیرے اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی بیوی شیما کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر 5 سال بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ شیما سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے اور اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شیما نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ اور یہ سن کر عماد کا دل خراب ہوا اور اس نے بیوی سے بات ہی نہ کی۔ اور پھر عید کا دن آیا تو نماز پڑھتے ہی وہ شیما سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ عماد کی اماں نے اس کے سامنے 2 تصاویر رکھی تھی اور اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنے لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ عماد نے دونوں تصویروں کو باغور دیکھا اور ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی تھی، جبکہ دوسری سانولی اور بہت ہی پرکشش تھے۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ عدنان نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی ماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تو نے گوری چٹی لڑکی چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ عماد کہنے لگا، اماں یہ بہت ہی معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی، اور میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں پسنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر عماد کی اماں مسکرا اٹھے اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو نے بالکل ہی ٹھیک کہی ہے، یہ تیری مچی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور ماموں کے گھر رہتی ہے اور وہ بس فرض کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو میں یہی تیری رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری والی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ گوری چٹی آئے گی تو ہمیں نخرے دکھلائے گی۔ جب عماد کی بہنوں کو پتہ چلا کہ اس نے ایک سانولی لڑکی کا انتخاب کیا ہے تو وہ بھی حیران ہوئی، اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے معصوم سی لڑکی کو بھابھی بنانے کی بات کی ہے۔ اور پھر اس کی اماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئے اور چٹ پٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت اچھے تھے کہ یہاں رشتہ طے ہوا اور وہیں عماد کا وہ ویزا لگ گیا، اور جو سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل عماد کئی سالوں سے پردیس کی نوکری کے چکر میں لگا ہوا تھا، لیکن ہر بار اس کا ویزا میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، اور یہاں رشتے ہوتے ہوئے ایک دم اس کا ویزا لگ کر آ گیا اور اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری پکی ہو گئی۔ اور یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران ہوئے، اور اب عماد کو پردیس جلدی جانا تھا، اس لیے اس کی اماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور سادگی سے ہی شیما کو عماد کی دلہن بنا کر لے شادی کروا دی۔ اور شادی کی رات پہلی دفعہ عماد نے شیما کو روبرو دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ واقعی سانولی لیکن بہت پرکشش تھی، اور اسے دیکھ کر عماد کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے رنگ سے زیادہ سانولا رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ شیما نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ اس کی باتوں میں بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی عماد نے شیما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا، اور یہ بات سن کر شیما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ کہنے لگی، ماں باپ کے انتقال کے بعد سے میں تو بس زندگی گزار رہی ہوں، ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے اب میں زیادہ کسی سے امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں، میری زندگی میں بس آزمائشیں ہی لکھی ہیں۔ شیما کی بات سن کر عماد نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ عماد کے لہجے نے شیما کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا، اور ورنہ وہ تو اچھی زندگی کی امید ہی کھو بیٹھی تھی، اور ماموں ممانی کے گھر میں بھی اس نے ملازمت والی زندگی گزاری تھی، اور سسرال آتے وقت بھی اسے کچھ ایسا ہی گمان تھا، کوئی بھی یہ ایک یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسے ہی تو رخصت نہیں کروا لیتا۔ مگر عماد کی باتوں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ دنیا میں اب بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ اس نے عماد کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عماد کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی، اور شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزاری تھے، اور اس کے بعد کچھ دنوں نے
ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی حسین گزارے، اور عماد کے ساتھ شیما بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور اپنے دل کی ہر وہ بات جو اس نے بہت سالوں سے کسی سے نہیں کہی تھی وہ عماد سے کہی تھی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھی جنہیں عماد سے بیان کر کے اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ عماد بھی اس کی ہر بات کو بہت ہی توجہ اور غور سے سنا کرتا تھا، اور شیما بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، شوہر کے آگے سر جھکا کر رکھتی، اور عماد کے کسی بات کے مخالفت نہ کرتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزارے اور عماد کے جانے کا وقت آ گیا، اور جس ویزے کے لیے عماد بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اور اب اس کا جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ شیما کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن عماد کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل بھی جڑا ہوا تھا، اور 2 بہنوں کی شادی کرنے تھے، اور ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا، اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ پھر عماد چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے ساری زندگی سٹر گل کی ہے اور اس طرح اس کے بچوں کو نہ کرنی پڑے، اور وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کر لے تو پھر واپس آ جائے گا، اور یہی وعدہ اس نے شیما سے بھی کیا تھا، اور وہ بس 5 سال بعد لوٹ آئے گا اور پھر کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اور اسے وعدے کے بھروسے شیما نے ایئرپورٹ پر نم آنکھوں سے عماد کو الوداع کر دیا تھا۔ عماد کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن وہ گھر فون نہیں کر پایا تھا، اور بس اپنی خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ اور 1 ہفتے بعد جب وہ پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی سٹارٹ ہو گئی تو اس نے گھر فون کیا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ گھنٹوں شیما سے بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کس قدر تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ لیکن دوسری طرف سے اماں کے رونے کی آواز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کچھ دیر کی خیریت کے بعد اماں نے روتے ہوئے شیما کے حوالے سے ایسی بات کی تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اماں کہنے لگی، تیرے جاتے ہی تیرے بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سارے گھر میں اڑی اڑی پھرتی ہے اور ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے، اور تیری کنواری بہنوں سے سارا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں، تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ شیما کا اکاؤنٹ کھلوا رہی ہوں اور اس میں پیسے ڈلوانا، تیری بہنوں کے خرچے کے پیسے میں تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گے، میرا تو کوئی خرچ نہیں ہے، اور گھرداری بھی تیری بیوی کے حوالے ہی کر دیتی ہوں، اور میں تو اب اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی ہوں، اور چائے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اور یہ گھر تو اب بہو کا ہے، کیونکہ تو کماتا ہے، اس لیے ہم سب تیری بیوی کے غلام ہو گئے ہیں۔ اور اماں نے اپنے آنسو پونچھتے عماد کو ایسی بات کہہ دی تھی کہ جسے سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ کہنے لگا، اماں شیما کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہ کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو اور میں سارا خرچہ تمہیں بھیجوں گا، اور پھر تمہیں جیسے مناسب لگے اسے استعمال کرنا، گھر کی ساری ذمہ داری بھی شیما کے حوالے نہ کرنا، اور وہ ابھی کم عمر نادان ہے، گھرداری سے واقف نہیں ہے، تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، تم میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی، اور یہ بات بھی مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے اپنی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اسی لیے پیسے میں تمہارے ہی اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ عماد غصے میں کہنے لگا کہ شیما کا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہاں، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھلائے گی، لیکن اب وہ ایسے ہی ہو گئی ہے اور بڑی شیر بنی پھرتی ہے۔ عماد نے اپنی ماں سے شیما سے بات کروانے کو کہا تو اس کی ماں نے بڑی دیر لگا کر شیما سے اس کی بات کروائی تھی، اور پھر 2 منٹ کی بات بامشکل ہو سکے تھے، جس میں اس نے شیما کو سختی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرے، اور ساتھ ہی عماد نے کہہ دیا تھا کہ میری بہنیں ابھی پڑھ رہی ہیں، گھر کا کوئی کام کاج ان کے حوالے نہ کرنا، گھر کی ساری ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گی اور ان کو اچھی طرح پڑھنے دو۔ اور دوسری طرف شیما تھی جو اس کی محبت بھری کسی بات کی منتظر تھی، اور یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور اسے ہرگز بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی ساس نے عماد سے کیا کچھ کہا ہے۔ عماد کا سخت رویہ سن کر
اور اس کے لہجے کی کڑواہٹ نے شیما کا دل توڑا تھا اور اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، اور وہ سمجھ گئی تھی ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اور اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا اور عماد سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایسا ہی ہوتا، اور جب جب عماد فون کرتا بہت دیر بعد اس کی ماں شیما سے اس کی بات کرواتے، اور اس سے پہلے اسے شیما کے خلاف اس قدر بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ شیما سے بری طرح ہی پیش آتا، اور کبھی نرمی سے بات کرتا اور تو کبھی بس خیر خیریت سے آگے نہ بڑھتا، اور ان کا رشتہ اسی طرح چلنے لگا۔ اور پھر پورے 3 مہینے بعد عماد کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور یہ سن کر وہ حیران ہوا تھا کہ اسے تو آ کر 3 مہینے ہو گئے ہیں، پھر اب کیسے وہ باپ بن سکتا ہے۔ تب اس کی ماں نے بتایا تھا کہ میں نے خود تجھے شروع میں یہ بات نہ بتائی کہ شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو خواہ مخواہ بچے کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اگر کوئی بات ہو جاتی تو تیرا دل ٹوٹتا، اور ویسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں ہی کرتی ہے، اور کس طرح بچہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں نے ڈر کر تو اسے کچھ نہ کہا۔ اب جب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ بچے کی خبر سن کر حماد خوشی سے پاگل ہو گیا تھا، اور اس نے شیما سے بہت محبت سے بات کی تھی، اور اسی لیے اپنے بچے کا سن کر اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ لیکن وہیں پہ بات بھی اسے حیران کر رہی تھی کہ شیما ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اور اس نے اماں سے کہا کہ میری بات کروائیں، اور پھر شیما سے محبت سے بات شروع کی، اور پہلی دفعہ ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات ہوئی تھی، اور عماد نے اسے بتایا تھا کہ بچے کا سن کر وہ کس قدر خوش ہے، لیکن جواب میں شیما نے بس ہاں کے سوا اور کچھ نہ کہا تھا۔ شیما کے اس رویے پر عماد چونک اٹھا تھا، اور اسے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا تھا، اور واقعی شیما کو بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب عماد کی ماں نے دوبارہ فون ہاتھ میں لیا تو کہنے لگی تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی اور سارا وقت الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھاتی ہے، اور میں جو پیسے دیتی ہوں وہ سب اپنے اوپر ہی لٹا دیتی ہے۔ میں نے 10 بار کہا کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی کو بات سمجھ نہیں آتی، اور تو ہی اسے سمجھا۔ اور پھر اگلی بار جب شیما نے دوبارہ عماد سے بات کی تو عماد کا رویہ پھر سخت ہو گیا تھا، اور بچے کی خاطر وہ شیما کے ساتھ سختی سے بات کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی باہر کی چیزیں نہ کھائے بلکہ جو اماں دیں وہی کھایا کرے، اور ساتھ ہی شیما کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور شیما نے جی اچھا کر کر فون منقطع کر دیا تھا۔ اور کچھ آنسو تھے جو شیما نے اپنے حلق میں اتار لیے تھے، اور وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتے تھے کہ زندگی کا دائرہ اس کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ اور پھر ایسے ہی مہینے پر مہینے گزرتے چلے گئے، اور پورے 10 مہینے بعد اسے باپ بننے کی خوشخبری مل گئی، اور ان کی شادی کو 10 مہینے ہوئے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا۔ اور یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل پاکستان اٹھ کر آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا، اور اس سے پہلے وہ واپسی ممکن نہیں تھے۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی خواہش کرتا، اور اس کی ماں بیٹے کے قریب فون کر دیتی، اور بچے کو کلاکاریاں سے ہی اس کا دل کھل جاتا۔ اور شیما سے تو اس کی بات اب بھی بہت کمی ہوا کرتے تھے، وہ بس بچے کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ شیما کے لیے اس کے جذبات بدل سے گئے تھے، شاید اس کی ایک وجہ اس کی ماں کی وہ باتیں تھے جو وہ شیما کے حوالے سے اسے بتایا کرتے تھے۔ 5 سال میں عماد نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے تھے، لیکن جب اس نے اپنی واپسی کی بات کی اور اماں سے کہا ان پیسوں میں سے جو بھی جمع کیے ہیں اور میں آ کر ان سے کاروبار کروں گا، تو اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی وہ سب تو تیرے بچے کی بدائش اور تیرے بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے ہیں، ابھی تو میں نے تیری ایک ہی بہن کی شادی کی ہے اور ایک اور بہن باقی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ جانا، چھٹیاں لے کر آ اور پھر واپس چلے جانا۔ یہ بات سن کر حماد کے دل پریشان ہو گیا تھا، اور اس نے تو شیما سے 5 سال کا ہی وعدہ کیا تھا اور جتنے لاکھ پیسے اور بھجوائے دیے تھے، اور اس میں سے تو اب تک وہ ایک بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے اماں سے کیسے خرچے کروائے تھے اور کچھ نہیں بچا تھا۔
اماں تو ہر مہینے اسے یہی بتاتی کہ شیما کے کپڑے آ گئے اور اس کی جویلری، اس کے زیورات اور اس کا میک اپ آ گیا اور پورے پیسے ختم ہو گئے، اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے اماں کی بات پر یقین کر لیا کرتا تھا۔ اور اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شیما کی وجہ سے پیسے جمع نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کی ماں تو ہمیشہ سے ہی جمع جوڑ کرنے والی عورت تھی اور اسے شیما پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر نوکری چھوڑنے کے بجائے وہ چھٹیاں لے کر واپس پاکستان لوٹ آیا اور گھر پہنچا تو اپنی اماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سامنے ہی اس کا 4 سالہ بیٹا کھیل رہا تھا اور جسے دیکھ کر عماد کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہوا اور دوڑ کر بچے کو گود میں لیا اور اسے چومنے لگا۔ بچہ جو پہلی بار اپنے باپ کے قربت کو محسوس کر رہا تھا اور اس محبت پر رونے لگا، لیکن عماد اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ دبا دبا کر بچے کو پیار کر رہا تھا، اور جب بچے کو پیار کر کے اس نے واپس چھوڑا تو اس کی نظر پیچھے کھڑی شیما پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت ہی محبت سے وہ باپ بیٹے کے اس پیار کو دیکھ رہی تھی۔ 5 سال بعد بیوی کو دیکھ کر عماد کا دل نرم پڑا تھا اور وہ شیما کے قریب گیا اور اس سے سلام دعا کی تو شیما نے بس اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ شیما کی حالت دیکھ کر وہ چونک اٹھا تھا اور اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے اور وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے۔ سانولی رنگت اور کملا کر کالے ہو گئے تھے اور چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ عماد کی نظر شیما کے کپڑوں پر پڑی تو وہ بالکل ہی چونک گیا، کیونکہ شیما نے بہت پرانا بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا اور جس میں کہیں کہیں ہاتھ سے پیبند کاری بھی ہو چکے تھے اور وہ کسی بیکارن کی جیسی لگ رہی تھی۔ اور یہی سب باتیں عماد کو حیران کر رہی تھی۔ ہر مہینے جو اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی اور اس کے آنے پر یوں بدحال کیوں کھڑی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید شیما سے کچھ پوچھتا، اماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، تو اس سے بہت ڈھیروں باتیں کرنی ہے۔ 5 سال تیرے بغیر میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں۔ اور وہ جو شیما کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، اماں کے کھینچنے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جبکہ شیما نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی اور اس کے بعد باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا۔ اور کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ نندوں کو گھر آنا تھا اور وہ سب رہنے کے لیے آ رہی تھے، اور کیونکہ ان کا بھائی بس 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا اور ان سب نے کہہ دیا تھا کہ وہ پورا مہینہ یہیں گزارے گی۔ اب شیما کو دن رات ان کی خدمت کرنی تھی۔ شیما نے اپنے بڑے ندوئی کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے تھے، اور کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتے تو شیما سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کو کپڑے استری کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اور اتنی دیر میں حماد بھی اس کے پاس چلا گیا اور وہ کچھ وقت شیما کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن شیما کے پاس کاموں کے ایک فرشتے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈتا، اور اس کی بڑی شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی، اور پھر ان کے بچوں کا شور اور بہنوں کا ہنگامہ گھر میں اس طرح شور ہوا کہ عماد کو بیوی کے لیے وقت نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈرائنگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے تھے اور شیما اسے کہیں نظر نہیں آئی، اور یہاں تک کہ اس کی کرسی بھی نہیں تھے، اور اس نے شیما کو آواز دی تو اماں نے روک دیا، کہنے لگی، وہ گرم گرم روٹیاں پکا کر لا رہی ہے، سب کو گرم گرم روٹیاں کھلانے کی عادت ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر عماد ایک دم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے زہر مار کر اس نے 4 لقمے کھائے تھے، اور پھر ساری بہنیں اسے اپنے گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کر رہی تھے۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا تحفے لے کر آیا ہے، اور وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا تھا، اور سب نے زبردستی بیگ کھلوایا تو جو بھی وہ شیما کے لیے لایا تھا وہ سب لڑ جھگڑ کر بہنوں نے لے لیا، اور بہنوں کے تحائف بھی انہوں نے وصول کر لیے۔ شیما کے لیے کچھ نہ بچا، صرف ایک پرفیوم ہی رہ گیا تھا، اور اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں شیما کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 1 بجے تھکی ہاری کمرے میں پہنچی تو عماد نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھر اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن شیما کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بس ہاں ہو کر جواب دے رہے تھے۔ عماد نے اسے تحفے پر پرفیوم دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ لیا۔ ہاں، بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لایا تھا وہ سب شیما بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ شیما کا بدلا ہوا رویہ عماد کو بہت حیران کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم آرام کر لو، سارے دن کی تھکی ہوئی ہو، کل بات کریں گے۔
لیکن شیما نے بتایا کہ اسے کپڑے دھونے کے لیے چھت پر جانا ہے۔ جتنے بھی لوگ گھر پر رکے ہوئے ہیں سب کے ہی کپڑے دھونے ہیں، اور اگر وہ آج نہیں دھوئے گی تو کل بہت سارے ہو جائیں گے۔ اور وہ حماد سے اجازت لیتی چھت پر پہنچ گئی، اور حماد بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور اس کے جانے کے بعد حماد نے الماریاں کھولی تو اسے شیما کی الماری میں کوئی نیا جوڑا نظر نہیں آیا، نہ کوئی زیورات تھے، نہ کوئی میک اپ، اور وہی بوسیدہ سے کپڑے تھے جو شادی پر حماد نے اسے لے کر دیے تھے۔ اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا، اور وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی اور کچھ دیر میں ہی نیند لگ گئی۔ اور دن بھر بہنوں نے اسے گھیر لیا تھا، طرح طرح کی فرمائشیں ہو رہی تھے، اور کوئی کہیں گھومنے جانا تھا، اور تو کوئی شاپنگ کی بات کر رہا تھا۔ شیما باورچی خانے میں تھی، اور حماد کی نظر بار بار باورچی خانے کی دروازے پر جا کر لوٹ آتی تھی۔ شیما اندر ہی مصروف تھی، باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بہنوں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے ایک بات محسوس کی کہ اس کی بڑی تینوں بہنوں نے سونے کا کافی سارا زیورات پہن رکھا تھا، جبکہ ان تینوں کے شوہر ہی معمولی سے نوکر کرتے تھے، اور ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اور اس کی بہنیں اتنا بھر بھر کر زیور پہنتے، اس سے رہا نہ گیا۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ اتنا سارا زیور کیسے بنایا ہے؟ اور یہ سن کر بہنیں کہنے لگیں یہ سب اماں نے بنایا ہے۔ بیٹیوں کے منہ سے یہ بات سن کر حماد کی ماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی ہاں میں نے شادی پر انہیں کچھ نہیں دیا تھا، اس لیے کچھ پیسے جمع کر کے یہ زیور تحفے میں دیا ہے۔ حماد خاموش ہو گیا، اور پھر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا ہے، اور وہ مزید حیران ہوا۔ اس کے بھائی نے تو کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا تھا، پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اور اس کارخانے ہی کھول لیا تھا، اور ہر بات اسے حیران کر رہی تھی، اور بہت کچھ اسے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ کوئی اتنا اندھا تو نہیں تھا کہ آنکھیں دیکھا سچ نہ جان پاتا۔ اور بس اس نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ اور پھر 2 دن بعد اس کی وہ چھوٹی بہن جس کی شادی اس کی پردیس جانے کے بعد ہوئی تھی، اور اسے کسی کام سے اپنے گھر لے گئی، اور اسے ضرورت کا کچھ سامان اٹھانا تھا، اور کچھ وہ بھی مہینے بھر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اور اس بہن کے کمرے میں پہنچ کر تو حماد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اماں نے زمانے بھر کا سامان بہن کو دے رکھا تھا، اور ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز تھی۔ LLD سے لے کر فریج تک اس کے کمرے میں تھا، اور بڑا سا AC بھی لگا تھا، اور وہ بڑی خوشی خوشی بتا رہے تھے۔ اماں نے تو اسے ہر چیز دے دی تھی، اور جس کسی نے بھی دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ اتنا قیمتی فرنیچر، اور یہاں تک کہ سونے کا بڑا سا سیٹ اور 4 گھڑے بھی اماں نے دیے ہیں۔ اس نے اپنی سادگی میں بھائی کو ساری بات بتا دی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنے سالوں کی اس کی کمائی کہاں لٹائی گئی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں بہن کو جہیز میں دی گئی تھی، اور بڑی بہنوں کو خوب زیور پہنایا گیا تھا، اور چھوٹے بھائی کا کارخانہ ہو گیا تھا، ایک وہی خالی ہاتھ رہ گیا تھا، اور اس کی بیوی تھی جو ملازمت بن چکی تھی، اور اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ کتنے سالوں میں وہ کیوں یہ سب جاننا نہیں پایا۔ مگر یہ بات اسے اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ شیما نے اس سے اب تک کسی کی کوئی شکایت کیوں نہیں کی تھی، کیونکہ شیما کو اس کے رویے سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے سارا وقت کاموں میں لگی رہتے تھے، پھر بچے کو سنبھالتے۔ 2 دن بعد ہی عیدی تھی، اور حماد نے خود ہی خاموشی سے شیما اور بچوں کے لیے خریداری کی تھی، اور کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ شیما سے چھپا کر ہی اس نے وہ سارا سامان الماری میں رکھ دیا تھا، اور وہ عید کے دن صبح صبح ہی شیما کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور اسے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر میں داخل ہوا تو شیما اسے کہیں نظر نہ آئے، اور وہ اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ شیما اپنے 4 سالہ بچے کو ڈانٹتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ تمہیں پرانے کپڑے ہی پہننا ہوں گے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ جبکہ حماد کا بیٹا روتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ پھپھو کے بچوں کے پرانے کپڑے عید کے دن نہیں پہنے گا۔ لیکن شیما کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور اس لیے وہ بیٹے کے ساتھ سختی کرتے ہوئے کہنے لگی ہمارے نصیب میں یہی ہے، اسی لیے خاموشی سے پہن لو۔ اور اس کی بات سن کر حماد سر شرم سے جھک گیا تھا، اور وہ آگے بڑھا اور شیما سے پوچھنے لگا وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں پردیس سے لایا تھا؟ شیما ایک دم خاموش ہو گئی، اور پھر کہنے لگی وہ بڑی باجی کے بیٹے کو پسند آ گئے تھے، اور اسی لیے بڑی باجی لے گئی اور اپنے بیٹے کے یہ پرانے کپڑے دے گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمارا شامیر یہی کپڑے پہن لے گا۔ شادی میں روتے ہوئے کہنے لگا بابا میں ہر عید پر پرانے کپڑے پہنتا ہوں،
اور اس بار اب میرے لیے نئے کپڑے لائے تھے اور میں بہت خوش تھا، لیکن وہ بھی پھپھو لے کر چلے گئے۔ عماد نے شامر کو گود میں اٹھایا اور الماری سے نئے کپڑے نکلوائے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں ہی بہت مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے۔ شامر تو خوشی سے جھومنے لگا، لیکن شیما حیرت سے عماد کی طرف دیکھنے لگی اور عماد نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ اور وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، میں تیار ہونا بھول گئی ہوں اور میری ساس کو میرا تیار ہونا، میرا ہنسنا بھولنا پسند نہیں ہے۔ اگر میں یہ کپڑے پہنوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ عید کا دن ہے، سب مہمان آ رہے ہیں، مجھے باورچی خانے کا کام سنبھالنا ہے، اور پھر آپ کی بہنیں بھی یہی ہیں، ان کی بھی بہت سی فرمائشیں ہوتے ہیں، اور یہ نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انہیں واپس کر دیں۔ شیما نے بڑی سادگی سے وہ کپڑے واپس لپیٹ دیے تھے۔ عماد نے اٹھ کر شیما کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بس یہ عید یہاں گزار لو، اس کے بعد میں تمہیں الگ گھر لے کر چلوں گا، اور میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، اور میں یہی نوکری کر لوں گا اور اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ شیما عماد کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی، ساری زندگی کی طرح آپ نے بھی میرا مان توڑ دیا ہے، اور اس لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کہ میں اب بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات قبول کر لیا ہے۔ لیکن عماد نے عید کے فوراً بعد ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور شیما کو لے کر الگ ہو گیا، اور وہ جان گیا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنوں نے ایک ایسا ستم کیا کہ وہ صرف بیٹا ہونے کا فرض نبھا پایا تھا، شوہر ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکا تھا۔ اور اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ یہاں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہے گا اور انہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔